ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ حاسد کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہر وہ نعمت جو دوسروں کے پاس ہے ان سے چھن جائے۔ وہ نعمت چاہے مال و دولت ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی شہرت ہو یا پھر اچھی صحت۔ اگر حاسد مکار اور چالاک بھی ہو تو بہت برا دشمن ہوتا ہے۔ وہ ایسا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا جس سے وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ حاسدین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انسان چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، لیکن انسان ان حاسدین کی چالاکیوں اور مکاریوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان جو شریف النفس ہو، بھلے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، مکاری اور چالاکی کو سمجھ نہیں پاتا۔ حاسد، مکار اور چلاک لوگ کیسے اپنا وار کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک جنگل میں چلتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں مدد دے گی۔ ایک جنگل میں سب ہی قسم کے درندے پائے جاتے تھے، وہیں ایک لومڑی اور بھیڑیا بھی تھے۔ بھیڑیا لومڑی کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ لومڑی کو جب بھی موقع ملتا بھیڑیے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، لیکن بھیڑیا اس مکار کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ لومڑی کی باتوں اور حرکتوں کو نظر انداز کرتا رہتا، لیکن لومڑی باز نہ رہتی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جنگل کا بادشاہ شیر بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بہت علاج کے بعد بھی صحت کی کوئی امید نہ بن پائی۔ وہ دن بہ دن لاغر اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شیر کی بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک دن بھیڑیے نے سب درندوں کو اکٹھا کیا اور کہا، جیسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ اس جنگل کا بادشاہ شیر بہت زیادہ بیمار ہے، لہٰذا کل صبح تمام درندے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ہم سب وہاں سے اکٹھے ہو کر شیر کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے۔ اپنے تمام کام آج ہی نپٹا لو، کل کوئی بھی عذر قبول نہ ہوگا۔ سب نے اعلان سنا اور جانے کی حامی بھر لی۔ اگلی صبح ہوئی تو تمام درندے اکٹھے ہو گئے اور ایک جھنڈ کی شکل میں شیر کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ سب نے شیر کی خیریت دریافت کی۔ بھیڑیا شیر کے بالکل قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے جب نگاہ دوڑائی تو لومڑی کہیں نظر نہ آئی۔ بھیڑیے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے۔ یہ سوچتے ہی بھیڑیے نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ لومڑی کتنی خود غرض ہے کہ آج بھی شکار کو نکلی ہے۔ یہاں سب آپ کی بیمار پرسی کو آئے لیکن وہ نہیں آئی۔ شیر کو لومڑی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً ایک جانور کو حکم دیا کہ لومڑی جہاں بھی ہو اس سے میرا پیغام دو کہ فوراً میرے پاس پہنچے، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے وہ میری عیادت کو کیوں نہ آئی۔ وہ جانور ڈھونڈتا ہوا لومڑی تک جا پہنچا اور شیر کے سامنے جو گفتگو ہوئی وہ دہرائی اور شیر کا پیغام پہنچایا۔ لومڑی نے دل میں کہا، بھیڑیے کی یہ جرت کہ وہ میرے خلاف بادشاہ کو بھڑکائے۔ وہ غصے میں بفری ہوئی شیر کے سامنے پہنچ گئی۔ شیر نے لومڑی کو دیکھتے ہی کہا، آخر تجھے کس بات نے باز رکھا کہ تم میری خبرگیری کو نہ آئی؟ لومڑی نے نہایت اطمینان سے کہا، بادشاہ سلامت، ایسا نہیں کہ مجھے آپ کی بیماری کی خبر نہ تھی، بلکہ مجھے جب سے آپ کی بیماری کے متعلق خبر پہنچی تو میں تو اسی روز سے آپ کے مرض کے متعلق غور و فکر میں مشغول تھی کہ آخر وہ کون سی دوا ہے جس سے بادشاہ سلامت صحت مند ہو جائیں، اور میں نے آپ کی بیماری کی دوا ڈھونڈ لی تھی، بس آپ کے پاس آنا ہی چاہتی تھی کہ آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ شیر نے کہا، تو بتاؤ میری اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ لومڑی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بیماری کی دوا بھیڑیے کے گھٹنے میں موجود مہرے میں ہے۔ اگر آپ اس مہرے کو کھا لیں تو مکمل صحت یابی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی شیر نے پاس بیٹھے بھیڑیے کے گھٹنے پر زور سے پنجہ مارا اور گھٹنے سے مہرا نکال کر کھا ڈالا۔ یہ دیکھتے ہی لومڑی وہاں سے کھسک لی اور راستہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بھیڑیا اپنی لہو لہان ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرا۔ لومڑی نے بھیڑیے کو دیکھتے ہی کہا، او لال موزے والے، آئندہ جب کبھی بادشاہ کی صحبت میں بیٹھو تو یہ بات دماغ میں رکھنا کہ تم کس کے بارے میں سوچ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو۔ دوستو، حاسدین، مکار اور چلاک لوگوں سے بچنے کے لیے اپنی سلامتی کے لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔